السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ آج حسن غارت ناول کی 12ویں قسط آپ کے پیش نظر ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ کہانی اگر پسند آئے تو لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں روزینہ کی زندگی میں کیا نیا موڑ آیا۔ سچ اماں مجھے یقین نہیں آ رہا۔ روزینہ کھل اٹھی۔ 7 سال کا کیوں لے جائیں گے؟ میرا بیٹا ہے، میں کیوں دوں؟ وہ بچے کو چومنے لگی۔ نصیبو چارپائی پر بیٹھ رہی۔ اتنا بڑا طوفان تھا، کیسے ٹل گیا؟ اماں وہ یہ کہنے کیوں آیا؟ وہ نہ آتا، ہمیں خوف کی سولی پر لٹکا کر رکھتا۔ وہ کر سکتا تھا۔ نفرت اور غصہ اس کے منہ پر لکھا تھا۔ اچھا اب بیگ تو کھول دوں؟ پڑا رہنے دے، ابھی چائے بناتی ہوں، پیو گی نا؟ طبیعت تازہ ہو جائے گی۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ سوچتی رہی اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ذاکر کہیں نہ کہیں سے رابطہ کرے گا۔ شکر ہے گھر نہیں چھوڑنا پڑا، ورنہ وہ مجھے کہاں تلاش کرتا۔ بیچارہ جانے کس حال میں کہاں کہاں روپوش ہوگا۔ جدائی کے یہ ہولناک دن کب ختم ہوں گے؟ وہ چائے دم کر کے 2 کپ بنا کے اماں کے پاس آئی۔ اماں کو چائے کا کپ تھمایا۔ کپ لے کر رکھتے ہوئے وہ جیسے خود سے ہم کلام تھی۔ بہت بڑا دل کیا ہے چودھری امیر دین نے۔ خیر دین بھی اچھا انسان تھا۔ تو آتی تھی محلے میں تو دھوم مچ جاتی تھی۔ یہ بڑی کار میرے غریب در پر رکتی، چھتوں سے جھانک جھانک کر عورتیں دیکھتی، تیرے کپڑے زیور، تیرے بچے کے کھلونے، نت نئے فیڈر، بیبی بیگ، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں۔ ہمسائیاں نت رشک کرتی۔ سب کو پتہ تھا کہ میرے دن بیٹی نے پھیرے ہیں، بلکہ داماد نے پھیرے ہیں۔ تنور کی آگ سے اٹھ کر گھر بیٹھ کر کھانے لگی۔ ہزار ہزار کے نوٹ جو میں نے کبھی حیاتی میں نہ دیکھے تھے، مجھے تو دے جاتی۔ تیرے خاوند کو پتہ بھی ہوتا ہوگا، یہ اس کا بڑا پن تھا کہ وہ انجان بنا رہتا۔ تیرے نام آدھا بیگ زمین لکھوائی تھی۔ لکھ تو دی تھی اس نے۔ چائے کا ایک گھونٹ لے کر روزینہ کو دیکھا۔ یہ ذاکر کون ہے؟ چودھری کا دوست تھا، مسقط سے آیا ہوا تھا، چلا بھی گیا ہوگا۔ جھوٹ تو اسے ہر بات پر بولنا پڑ رہا تھا اب۔ اس کے بال بچے بھی ہوں گے۔ چودھری کی عمر کا نہ تھا، 40-42 کا ہوگا۔ گھر کے اندر آتا جاتا تھا، تو سامنے ہوتی تھی۔ چودھری نے خود مجھے اس کے سامنے کیا، اجازت دی، کہتا تھا اچھا بندہ ہے۔ اچھا بندہ کون کب تک ہے، کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا۔ اس کا فون اٹھاتی تھی تو؟ اماں گھر پر فون لگا ہوا ہے، چودھری نہ ہوتا تو میں نے ہی فون سننا تھا، چاہے جس کا ہو۔ روزینہ تو اکیلی میرے پاس بہت کم آئی ہے، شاید ایک بار ہی آئی ہو۔ کوسٹی تو کہہ رہی تھی روز اکیلی میری طرف جاتی تھی، میرا کہہ کر کہاں جاتی تھی؟ وہ چپ رہی، بچے کو بسکٹ کھلاتی رہی۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، چکر تو کوئی ضرور تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اماں نصیبہ کو روزینہ کے انکار اور تردید پر کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے باریک باریک سوال کرتی، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی دلیلیں ڈھونڈتی، مگر دل کہتا سچ یہ نہیں ہے جو روزینہ کہتی ہے۔ پھر وہ سوچ میں گم ہو جاتی۔ شہزاد کا حلیہ رفتہ رفتہ ماحول کے مطابق بدلنے لگا۔ محلے کے بچوں کے ساتھ ریت مٹی میں کھیلتا، اگرچہ اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، مگر گھر کے اندر بھی اس کے لیے کون سے جھولے کھلونے تھے۔ روزینہ اپنے پیسے اضافی چیزوں پر خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے مسقط چلے جانا تھا۔ خواب کے تعبیر کے انتظار نے وقت زیادہ ہی کھینچ لیا تھا، یا پھر انتظار لمبا لگتا ہے۔ جب وہ آئی تھی فروری کا مہینہ تھا، سردیاں تھیں، وہ اندر سوتی تھیں۔ اب مارچ ختم ہونے کو تھا۔ اماں اور روزینہ روزانہ صحن میں چارپائیاں لگانے اور سونے کا سوچتی، پھر ملتوی کر دیتی۔ اندر پنکھے پر گزارا ہو رہا تھا۔ روزینہ نہا کر نکلی۔ اس نے پچھلے سال کا لون کا سوٹ پہنا تھا۔ یہ سوٹ اماں کے گھر رکھے ہوئے کچھ کپڑوں میں تھا۔ اس نے پہنا تو یادیں تازہ ہو گئیں۔ جب وہ پہلی بار ذاکر کے سامنے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں گئی تھی تو یہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ذاکر کی نظریں جیسے اس پر ٹھہر سی گئی تھیں، مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کے تاثرات میں تحسین اور گہری دلچسپی تھی۔ اس نے کہا تھا پہلوئے حور والی مثل تو نہیں کہوں گا، مگر بنصیب بندہ ہے۔ اس یاد کے ساتھ ہر ملاقات اور والہانہ اظہارات یاد آتے چلے گئے۔ دل شدت سے چاہنے لگا کہ وہ آ جائے، وہ کہیں سے تو رابطہ کرے۔
وہ آئے گا تو روٹھ جاؤں گی۔ کیسے روپوش ہو گیا تھا، 2 مہینے ہونے کو آئے۔ وہ میرے چہرے سے لٹ ہٹاتے ہوئے کہے گا، تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں؟ بھول ہی جانا تھا تو یہ سب نہ کرواتا۔ ہاں واقعی، اگر اس نے مجھے چھوڑ دینا تھا تو کسی بھی وقت چلا جاتا۔ یہ سب کروانے کی ضرورت کب تھی؟ وہ ابھی خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوگا، مگر جو دشمن مجھے معاف کر گئے ہیں وہ اس کو کیوں پکڑیں گے؟ اس کو پکڑنا تو مجھے بھی کٹہرے میں لانا ہے۔ سمجھ نہیں آتی یہ خوف ہمارے دلوں سے کب دور ہوں گے۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئی دھیرے دھیرے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ بے کھٹکے کوئی عورت سامنے آ گئی۔ بات سنو باجی، وہ اچھل ہی تو پڑی، یہ تو وہی کپڑے بیچنے والی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں اندر آ گئی ہو؟ باجی آپ کی ماں کو گھر سے نکلتے دیکھ کر تسلی کر کے اندر داخل ہوئی ہوں۔ روزینہ نے ادھر ادھر دیکھا، اماں واقعی گھر پر نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے محلے کی دکان پر جانے کی بات کر رہی تھی۔ شاید وہ ابھی سامنے سے گزری تھی، کچھ کہہ کے بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے غور ہی نہیں کیا تھا شہزاد بلی کے بچے سے کھیل رہا تھا۔ باجی یہ لے لو۔ اس نے طے شدہ کاغذ شلوار کے نیفے سے نکال کر اسے دیا۔ روزینہ نے ہاتھ نہ بڑھایا تو آہستہ سے بولی، ذاکر ہمیش جی کا ہے، نمبر لکھ دیا ہے، بات کر لینا، میں جا رہی ہوں۔ ٹھہرو، وہ تمہیں کہاں ملا؟ مگر وہ نہ رکی اور تیزی سے نکل گئی۔ روزینہ نے رکا کھول کر پڑھا، اس نمبر پر آج کسی وقت بات کرو، بہت ضروری ہے، صرف تمہارا ذاکر۔ رکا پڑھتے ہی سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ رکا کیا ملا دل میں؟ ٹھنڈ پڑ گئی۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ابھی میں کتنا یاد کر رہی تھی، یہ کپڑے والی گئی کدھر؟ وہ اٹھ کر بھاگی، دروازے سے باہر جھانکا، کہیں دکھائی نہیں دی۔ خوش ہو چکنے کے بعد وہ اس ادھیڑ بن میں لگ گئی، آج ٹیلی فون کیسے کرے؟ اماں دوائیوں کا شاپر ہاتھ میں لیے داخل ہوئی۔ کہا بھی تھا دروازہ بند کر لو، جیسے کھلا چھوڑ گئی تھی ویسے کھلا دھرا ہے۔ کچھ اپنے بچے کا ہی خیال رکھا کرو، یہ باہر نکل جائے تو۔ دھیان تھا میرا، اسے دیکھ رہی تھی۔ روزینہ نے دوپہر کی روٹی پکا کر چارپائی پر چھابی سالن اور دہی رکھی۔ شہزاد کے منہ میں دہی کا چمچہ دیتے ہوئے کہا، اماں ایک بات کی اجازت ہوگی؟ ایسی کون سی بات ہے؟ نصیبوں نے نوالا توڑا۔ اماں تمہیں پتہ ہے شادی کے بعد میں تھریڈنگ کراتی رہی تھی، اب اتنی آئی برو پھیل رہی ہیں، جنگل چہرے پر اگ آیا ہے۔ میں شہزاد کو لے کر ادھر گل باجی کے پارلر سے 10 منٹ لگا کے تھریڈنگ کرواؤں؟ توبہ توبہ، عدت میں سنگار کی پڑی ہے؟ سنگار نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ویسے بھی تمہیں یہاں کون دیکھتا ہے؟ اماں نے گلاس میں پانی ڈالا۔ عورتیں آتی رہتی ہیں، کوئی نہ بھی آئے تو شیشہ دیکھ کر برا لگتا ہے۔ عدت میں بلا ضرورت نہیں نکلتے۔ عدت کی ایک ہی رہی، عدت والے گھر سے مجھے نکال دیا گیا، اب کیسی عدت؟ میں لوگوں کی باتوں سے ڈرتی ہوں۔ روزینہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ اماں نے اس کو خاموش پا کر ترس کھایا۔ میں ساتھ چلوں گی، میں ان گلیوں میں پلی بڑھی ہوں، شہزاد کو ساتھ لے جاؤں گی، یہ بھی ذرا باہر کی ہوا کھا لے، بس 10 منٹ لگاؤں گی۔ اماں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا روزینہ نے ذاکر ہمیش کے ساتھ دوبارہ رابطہ کر لیا؟ اس کے بعد کیا ہوا یہ جانیے اگلی قسط میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔